السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ سے گفتگو کی جائے، اور آج ہم نے جس چیز کو موضوع بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ یہ انسان بنی آدم کی اولاد، اس کو موضوع بنایا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں انسان کو بڑی عزت اور بڑا رتبہ اور بڑا مقام دیا ہے۔ اس مقام کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ ہم نے آدم کے بیٹوں کو، تمام انسانوں کو جو آدم کے بیٹے ہیں، سب عزت والے ہیں، سب کو اکرام دیا ہے، سب کو عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں چلنے کے لیے بہترین سواریاں دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اچھے اچھے کھانے ان کو دیے ہیں۔ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انسان کو اپنی مخلوق میں سے اکثر بہت سی چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فضیلت، اللہ نے انسان کو یہ فضیلت دی ہے، یہ عزت دی ہے، یہ رتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی بھی کی ہے، کتاب بھیجی ہے، اور وہ کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ کو مشکل میں ڈال دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بوجھ کو کم کر دے، آپ کی پریشانیوں کو کم کر دے، آپ کی ڈپریشن کو کم کر دے، اس لیے کہ خلق الانسان ضعیفا، اس نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے۔ انسان نہایت کمزور ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تکلیفوں کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی ٹینشنوں کو کم کر دے، وہ کم کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر انسان کا حال یہ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ میری نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو گن نہیں سکو گے۔ ان الانسان، کہ انسان جو ہے لظلوما کفار، ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ انسان نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو دے دیا، انسان نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو دے دیا، اور اگر یہ نعمتوں کو گننے لگے گا تو گن نہیں پائے گا، لیکن انسان جو ہے بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور احسان کیا ہے کہ بہت سی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بہترین سٹرکچر دیا ہے۔ انسان کی باڈی سٹرکچر جو ہے، اللہ نے بہترین باڈی سٹرکچر دیا ہے انسان کو۔ سارے جانوروں کو دیکھ لیں، ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین سٹرکچر دیا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن یہ خوبصورتی اور یہ عزت اور یہ احترام اور یہ جو اللہ نے کہا کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اور یہ خلافت جو انسان کو دی ہے، یہ سب چیزیں جڑی ہیں ایک شرط کے ساتھ، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، اور ان انبیاء نے آ کر اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا بیان کر دیا ہے۔ اور اگر انسان ان اصولوں، ان اخلاقیات اور ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے قانون ہے، جو اللہ کی رہنمائی ہے، جو اللہ کی حدود ہیں، اگر ان کا پابند ہے تو وہ عزت والا ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ کرمنا بنی آدم ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ اسفل سافلین ہے، پھر وہ نیچے سے نیچے ہے، گٹیا سے گٹیا، کمینے سے کمینہ۔ اگر وہ اللہ کا فرمانبردار نہیں ہے تو قرآن نے کہا کہ وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔
یہی نہیں کہا بلکہ ایک اور جگہ کہا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے بھیجے ہوئے اصولوں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون، اللہ کی دی ہوئی حدود کو اگر فالو نہیں کرتا، تو کہا اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں اور بدبخت ہیں۔ اور پھر انسان جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ قرآن نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جانتا ہے، خود اپنے اعمال پر خود گواہ ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے یو آر گوئنگ رانگ، آپ غلط جا رہے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے جناب آپ غلطی پر ہیں۔ تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اعمال پر خود بھی گواہ ہے، اور قیامت کے بھی اندر سے گواہی آئے گی کہ یوم تشہد ایدیہم وارجلہم، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اس لیے انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ بہت سی معذرتیں یہ بنا لیتا ہے، پورا وکیل ہے انسان، پوری وکالت کرتا ہے کہ دیکھو میری یہ مجبوری تھی، میں نے رشوت لی، میری یہ مجبوری تھی، میں نے کفر کیا، میری یہ مجبوری تھی تو میں نے کفار کا ساتھ دیا، میں نے غداری کی، تو بہت سی معذرتیں یہ سوچتا رہتا ہے اور پیش کرتا رہتا ہے۔ لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہے، اگرچہ بہت سی معذرتیں دے کر یہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہتا ہے۔ پھر انسان جو ہے اگر اللہ کا شکر ادا کرے اور انصاف کرے اور اللہ کی فرمانبرداری پہ اتر آئے، تو قرآن مجید میں بہت سی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اگر یہ بستی والے انصاف کریں، اللہ سے کی اطاعت پہ اتر آئیں، اللہ زمین اور آسمان کے خزانے کھول دے گا اور خوشحالی آ جائے گی اور خوش ہو جائے گی، اور پوری بستی پر سکینہ نازل ہوگی اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوگیں۔ لیکن چونکہ بستی والوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور دنیا میں کتنی ہی بستیاں ہیں، کم اہلکنا قبلہم من قرن، دنیا میں کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم برباد کر چکے ہیں، تباہ کر چکے ہیں۔ سیروا فی الارض، زمین میں سے سیر کرو اور جا کر دیکھو کہ ہم نے لوگوں کو کیسی کیسی سزائیں دی ہیں، کیسی کیسی ان پر عذاب نازل کیے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر انسان جو ہے خدا کا ناشکرہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور اس کی ناشکرہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید، اس کو مال سے بڑی محبت ہے، اس کو دولت اور دنیا سے بڑی محبت ہے، اس لیے یہ خدا کی ناشکری اور اپنی ساری کوششیں اور ساری محنت کا اس کی جو دوڑ ہے وہ مال اکٹھا کرنا اور دولت اکٹھی کرنی ہے، جس کی وجہ سے اپنے خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے مہربان رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد، ایسے ہی بس کھائیں پئیں عیاشی کریں، گھومیں پھریں، ایسے ہی۔ تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کیا گیا، تو ایسے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ جو ہے جس نے بھیجا ہے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے گا، اور ثم لتسألن یومئذ، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، میں نے یہ نعمت دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے کہ میں نے زندگی میں تمہیں اتنا کچھ دیا تھا، اور پھر یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایسا، اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں اور جنوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، جو انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد زندگی ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ زندگی کا مقصد دین کو غالب کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ، مال، وقت، جان، بچے، سب کچھ لگانا پڑے۔ تو مشن کیا ہے؟ غلبہ دین ہے۔ اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء بھیجے ہیں، یعلمہم الکتاب، کہ کتاب سکھائیں گے، ویزکیہم، اور آپ کا تزکیہ کریں گے۔ تو یہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں، اور پھر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر بھاگنے کا راستہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ
یا ایھا الانسان ما غرک اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اس مہربان رب سے غافل کر دیا کہ وہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ رب کی اطاعت اختیار کی جائے، اس کے سامنے سرنگوں ہو جایا جائے، اور اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اور انسان نہایت کمزور ہے۔ اور پھر آخری بات کر کے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ زندگی تمہارے اوپر آزمائش کے طور پر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا اور بہترین انسان، اللہ کی اطاعت کرنے والا انسان، اللہ کے پسندیدہ انسانوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔